آج بھی میں اسی ایمان پر کھڑی ہوں، جیت ماں کی ہوگی، ماں کی ہوگی، مجھے انصاف ملے گا اپنی اعلیٰ عدلیہ سے۔ اگر جلد از جلد اور سلامتی سے میرے بابا بازیاب نہیں ہوئے تو میں خود جو آئی جی پنجاب عثمان انور ہے، مسٹر عثمان انور، ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کرواؤں گی۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ جس پولیس کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں اغوا کرنے میں مصروف ہے۔ جسٹس علی باقر نقوی کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے ایک ماں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ زندگی دے اور صحت کاملہ میں رکھے۔ میں مرتے دم تک ان کا شکریہ ادا کروں گی اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہوں گی۔ دوسرے جو یہ انہوں نے بتایا ہے سیالکوٹ کا، آپ دیکھ لیں، اگر چیف جسٹس پاکستان مجھے بلائیں تو میں خود حاضر ہو کر بتاؤں گی کون لوگ ہیں جو آگے بھی میرے بیٹے کو اٹھایا گیا تھا اور اب بھی جو عمر ڈار کو اٹھایا گیا۔ اچھا ماجد بھائی، آر او آفس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کون ہے جنہوں نے آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھین رہے ہیں، جو آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے؟ میں تو لاہور تھی بیٹا، ان پر تشدد بھی ہوا ہے، پولیس ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ دوسرے جو میرے سیالکوٹ کے وکلا بیٹے جن پر تشدد ہوا اور میرے تک پیپر پہنچے، میں ان بیٹوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان بھائیوں بیٹوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو لاہور میں میرے وکیل، میرے بیٹے میرے لیے جنگ لڑے ہیں، میں ان کے بھی لیے دعا گو ہوں، اللہ انہیں کامیابی عطا کرے۔ بیٹا میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر بھروسہ ہے، آج بھی میں اسی ایمان پر کھڑی ہوں، جیت ماں کی ہوگی، ماں کی ہوگی، مجھے انصاف ملے گا اپنی اعلیٰ عدلیہ سے۔ اور نہ صرف جیسا ایک منٹ اپیل دائر کرنے کی آج آخری ڈیٹ ہے، تو کیا اپیل دائر کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہو جائے گی ابھی ایک گھنٹے میں انشاءاللہ پر بیٹے بھروسہ رکھو، ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا اللہ پر بھروسہ۔ نہ صرف انہوں نے پٹیشن عمر الاؤ ڈار کی ہے۔ صاحب کی بیٹی بھی بات کریں گی، لائیو آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت مطمئن ہوں اور شکر گزار ہوں اور جسٹس باقر علی نجفی کی کہ جس طرح وہ اس مشکل وقت میں میرے بابا کا کیس پروسیڈ کر رہے ہیں۔ مگر دوسری ہی طرف میں یہ افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہیں، انہیں کون لے کے گیا ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے انہیں کون لے کے گیا ہے۔ آئے میں چلتی ہوں، میرے ساتھ آپ سارے میڈیا والے چلیں، ہم ڈی ایچ اے فیس 3 کے کیفے لانتو چلتے ہیں، ان سے فوٹیج مانگتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے اس فوٹیج کے اندر صاف وہ بول رہے ہیں ان کے مینیجر، یہ ایویڈنس ہم آلریڈی پرووائڈ بھی کر چکے ہیں کورٹ کو کہ ان کو پولیس مین لے کے گئے ہیں۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو میں یہ بات یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جلد از جلد اور سلامتی سے میرے بابا بازیاب نہیں ہوئے تو میں خود جو آئی جی پنجاب عثمان انور ہے، مسٹر عثمان انور، ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کرواؤں گی۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ جس پولیس کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں اغوا کرنے میں مصروف ہے۔ بیٹا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صاحب جو ہے وہ سسرفی کا شکار ہے؟ خرم نصیب کھوسا کا کیس آیا، وہ ایک ہی دن میں نمٹ گیا، دوسری طرف آپ کے بابا ہیں، ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا اور کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دے رہے، ان کو دینا چاہیے، وہ ادھر ایویڈنس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ اعلانتوں والوں کو اس چیز پہ آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور وہ جلد از جلد ہمیں وہ فوٹیج دے دیں، لیکن ہمیں ضرور ہوپ ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جلد از جلد میرے بابا۔ لیکن ابو ذر اور سلمان ایویڈنس کوئی ڈیلیٹ اگر کرے گا تو ہم اس میں بھی ایف آئی آر کرائیں گے، ماں جی کی انسٹرکشن ہے، یہ پروڈکشن ہوتی ہے پروسیس آف جسٹس میں، ایویڈنس ڈیلیٹ کرنا بھی ایک جرم ہے، اگر کوئی ڈیلیٹ بھی کرے گا تو ہم اس پہ بھی ایف آئی آر کرائیں گے۔ یہ معاملہ ادھر ختم نہیں ہوگا، یہ لاجیکل اینڈ پہ جائے گا۔ انشاءاللہ عمر ڈار صاحب بھی ریکور ہوں گے اور جو ان کے اغوا میں شامل ہیں ان پہ ایف آئی آر بھی ہوں گی، جو ایویڈنس ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے گا اگر کسی نے کی ہے تو ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی۔ فیملی ہار ماننے والی نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ سے ان کی بڑی ول پاور اسٹرانگ ہے اس فیملی کی، اور ان کی خواتین بہت بہادر ہیں، تو انشاءاللہ یہ معاملہ اپنے لاجیکل اینڈ پہ جائے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے لاپتہ افراد کا، تو آپ سپریم کورٹ جائیں، وہاں جا کے کیوں نہیں بتاتے آپ کی جسٹس پاکستان کو؟ بلائیں گے تو سب پتہ چل جائے گا۔